الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، محترم سامعین، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آج 50 کے قریب لڑکے اور لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی تکمیل سے فارغ فرمایا، اور آج ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی. ابھی میں جب قرآن شریف سن رہا تھا بچوں کا، اور ہمارے قاری مظفر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور بچوں کے نے جو قرآن تلاوت کی، قاری صاحب نے تلاوت کی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ غیر مسلم کے سامنے بھی قرآن کریم یہ پڑھا جائے نا، تو وہ بھی کھڑے ہو کے سنیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام پاک تو ایک ایسی چیز ہے، ایسا کلام ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت توجہ سے سنتے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اس کلام سے رکھی ہے. جس انسان کو کلام پاک پڑھنا آ گیا، جس کو اس کا ترجمہ آ گیا اور اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اصل کامیابی وہی کامیابی ہے جس کامیابی میں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. صرف دنیا کی کامیابی ملے، آخرت کی کامیابی نہ ملے، یہ تو ناکام دنیا ہے. یہ دنیا میں کوئی کامیابی ایسی کہ دنیا کی کامیابیاں تو بہت مل گئیں لیکن آخرت میں ناکام ہو گئے، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی محنت میں ناکام ہو گئے. اصل کامیابی وہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے. اصل کامیابی ہے بھی آخرت کی کامیابی. یہ بات ہمارے دلوں میں، ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دل میں بیٹھتی نہیں ہے یہ بات کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں ارشاد فرمایا: اعد لدنیا کا بقدر بقائک فیہا واعد لآخرت کا بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا میں قیام عارضی. اب یہ بات ہم سب سنتے آئے نا، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ وقت ہمارے اوپر آئے گا نہیں، یہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہی تو شیطانی بہکاوا ہے. یہی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا. اعد لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، جتنا تم کو دنیا میں رہنا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. تو دنیا میں تو ہر انسان نے عارضی رہنا ہے. دنیا خود عارضی، رہنے والے انسان عارضی. ہم سے آپ یہ سوچو کہ اب سے جو 50 سال آگے ہوں گے یا 100 سال کے بعد ایک آدمی بھی زندہ نہیں ہوگا دنیا میں، سب نئی نسل ہوگی. ہم سے پہلے بھی جو تھے وہ جا چکے.
باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ انسان کے اعمال، انسان کا کام، وہ باقی رہتا ہے۔ باقی جو چیز انسان کی ہے، انسان تو دنیا میں باقی نہیں رہتا، نہ اس کی جمع کی ہوئی دولت باقی رہتی۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو ہم دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، جائیدادوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس پہ فخر کرتے ہیں، اپنے دنیا کی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، جیسے ہی آنکھ ہماری بند ہوتی ہے، کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال پر سے اس کی ملکیت بھی ختم کر دیتے، مال کا وہ مالک ہی نہیں رہتا، خود بخود وہ مال کا مالک، اس کے شرعی ورثہ جو اللہ نے اس کے شرعی ورثہ مقرر کیے، وہ خود بخود مال کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جمع پورا انسان نے کیا، محنت انسان نے کی، ایک ایک پیسہ انسان نے جوڑا، لیکن جیسے ہی موت آئی، موت آتے ہی اس کے اوپر سے ملکیت بھی ختم ہو گئی، مالک بھی نہیں رہا، شرعی ورثہ اس کے مالک ہیں۔ جب وہ قبر میں اترا تو اسی طرح خالی گیا جس طرح خالی آیا تھا دنیا سے۔ یہی اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے ساتھ جو چیز ہوگی نا، وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اور یہ کلام پاک ہوگا، جس کے دل میں اللہ نے یہ کلام پاک رکھا، وہ کلام پاک ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے جو دنیا میں ہم نے اعمال کیے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، باقی کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن کریم نے جگہ جگہ ہمیں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ قرآن پاک انسان کی آخرت کا ساتھی ہے، قبر کا ساتھی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اور دوسری چیز فرمائی کہ تلاوت کیا کرو۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اگر ترجمے کے ساتھ ہو، یوں تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی تلاوت کی برکت یہ رکھی ہے کہ اس کی تلاوت سے ہی انسان کے دل کو سکون آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، لوگ مسکن ادویہ کھاتے ہیں، سکون والی دوائیں کھاتے ہیں، لیکن جتنا سکون انسان کو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اس کا آپ میں سے ہر شخص تجربہ کرتے ہو۔ قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسا سکون دل میں اتارتے ہیں کہ اس کا کوئی الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ سکون سے نماز پڑھو دل لگا کر، آپ دیکھو سارا گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام کی برکت۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کو سنوارنے والی کتاب ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات کو ختم فرماتے ہیں، اس گھر سے اللہ پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، اس گھر سے اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، وہاں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو، قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اس طرح اس پر محنت کریں کہ ہماری دل کو سکون میسر آئے۔ سننے والے کو جب سنے وہ کلام پاک، وہ متاثر ہو کہ ہاں جی میں نے اللہ کا کلام سنا۔ اللہ کے کلام کی تو ایسی برکت ہے کہ جب انسان اس کلام کو سنتا ہے تو قدم انسان کے ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ تلاوت کہاں ہو رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا حرز جان بنائے،
ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں. اصل کام ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، جس کا ہمارا بڑا قصور ہے. بہت قصور ہے ہمارا کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور جب ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی نیت سے پڑھیں، اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھیں، تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالی نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جہاں سے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے قرآن پاک کو جو بیان کے 3 صفتیں قرآن پاک کی بیان فرمائی. فصلت آیاتو، کہ قرآن کریم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، احکامات کو کھول کھول کے بیان فرمایا. شریعت کے احکامات ہوں یا آخرت کا ذکر ہو یا مختلف واقعات کا ذکر ہو، جو چیز بھی ہے اللہ نے اس کو بہت کھول کھول کے بیان کیا. فصلت آیات، یہ پہلی صفت بیان کی اللہ نے. دوسری صفت بیان کی بشیرہ، کہ قرآن کریم بشیر ہے، خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو لوگ کے عمل کرتے ہیں قرآن پاک پر، شریعت پر، تو قرآن ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی اچھا فرمائیں گے، دنیا کو بھی اچھا فرمائیں گے. وَنَذِيرًا، تیسری صفت اللہ نے قرآن کریم کے بیان کی کہ قرآن کریم نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، ڈراتا ہے کہ دیکھو آخرت کا وقت قریب ہے، قبر کے احوال انسان کو پیش آئیں گے. اگر شریعت پر عمل نہیں کیا اور ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول کرنے کے بعد شریعت کے احکامات کو اہمیت نہیں دی، تو قرآن ڈراتا ہے اس برے وقت سے، اللہ کے عذاب سے، کہ تمہارے اوپر یہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ تینوں صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا کہ لو کنتم تعلمون، اگر تم سیکھنا چاہو تو تم سیکھو گے، اور اگر تمہاری نیت سیکھنے کی نہیں ہے پھر نہیں سیکھ سکتے. یہ جملہ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شان نزول اس آیات کا یہ ہے، سورہ حامیم سجدہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے ان آیات کا، کہ ولید ابن عتبہ، وہ عتبہ ابن ابو الولید، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں وہ آیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کونے میں تشریف فرما ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عتبہ نے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں مال کی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ اتنے بڑے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے، تو بڑے بڑے سردار مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم تو کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں. جتنا دبا رہے تھے اسلام کو اتنا اسلام ابھر رہا تھا، جتنا ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر اتنا اسلام ابھر رہا تھا، اور بڑے بڑے لوگ دار اسلام میں جا رہے تھے. جب یہ دو حضرات مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ظلم و ستم تو جو کر سکتے تھے کر لیا، معاملہ تھما نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک پیشکش کرتے ہیں، جا کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک پیشکش کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ پیشکش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اقتدار چاہیے، آپ یہ ساری محنت جو کر رہے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد آپ کی اقتدار ہے، تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیتے ہیں قریش کا. اور اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم وہ اتنا مال آپ کو دے دیں گے کہ پورے قریش میں آپ سب سے بڑے آپ مالدار آدمی آپ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ پیشکش کرو جا کر. جب یہ پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ پوری بات انہوں نے کی
کہ آپ نے ہم آپ اتنے مکرم ہو، آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے، آپ اتنے عظیم انسان ہو، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا اللہ وحدہ لا شریک کی بات کر کے، ورنہ ہم تو اچھا خاصے بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کرتے رہو، اور جب آپ اپنی بات کر چکو گے تو پھر میں بھی اپنی بات کچھ کروں گا۔ تو عتبہ اپنی بات کرتا رہا، جب ان کی بات پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اپنی بات کروں، انہوں نے کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی، سورہ حمیم سجدہ سے لے کر لو کنتم تعلمون تک، 3 صفات قرآن کریم کی بیان کی کہ یہ فصلت آیات، نمبر 2 یہ قرآن بشیر ہے، یہ قرآن نذیر ہے، پھر یہ فرمایا کہ لو کنتم تعلمون، اگر تم لوگ سمجھنا چاہو تو یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ جی میں نے سننا نہیں ہے کلام پاک کو، ہاں ٹھیک ہے بات ہوتی رہے گی لیکن عمل کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، فَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ العذاب، میں مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کہ اللہ کا عذاب صاعقہ اترا، اللہ کا عذاب اترا وہ قوم عاد پر، قوم ثمود پر۔ جب یہ آیت پر پہنچے تو عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بس آپ رحم کریں ہمارے اوپر، اس سے زیادہ ہم نہیں سننا چاہتے، اور اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا کہ دیکھو میں نے ایسا کلام سنا، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کلام سنا نہیں، اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، اس کی فصاحت و بلاغت سے واقف تھے کہ کیا الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کا نہیں کلام ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا اس نے اپنی قوم کو جا کر کہ دیکھو ایسا کلام سنا، ایسا کلام نہ میں نے پہلے کبھی سنا نہ بعد میں کبھی سنا، اور میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو نہ وہ جادوگر ہیں، نہ کسی شاعر نے بنا کر دیا، نہ وہ کاہن ہے، اس لیے یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، تم ان کے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالنا، تم ان کو اذیتیں مت دینا، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ یہ اس نے ساتھیوں کو کہا تو ساتھی کہنے لگے تم بھی محمد کی بات کرنے لگ گئے، تمہارے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا۔ انہوں نے کہا جادو وادو نہیں کیا، جو مجھے حقیقت لگا بتا دیا، اگر میری بات نہیں مانتے تو بعد میں جو دل چاہے کرتے رہنا، لیکن بات میں نے تمہیں صاف بتا دی۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ اگر تو یہ شکست بڑی جنگ سے ہوگی، اگر ایک بڑی جنگ میں یہ جیت گئے تو یاد رکھنا تم کہاں کھڑے ہوگے، اور اگر یہ لوگ ہار گئے تو ٹھیک ہے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جو میں نے کلام پاک کی آیت ابھی تلاوت کی تھی خطبے میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرماتے اللہ رب العزت ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے، ہمیں اور آپ کو نہیں کہا تم حفاظت کرو، نہیں ہم کریں گے حفاظت، اللہ تعالیٰ یہ سارے حفاظت ہو رہی ہے، وہاں محفوظ ہو رہا ہے جہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اسی لب و لہجے کے ساتھ ہے۔ ایک جماعت ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، جن کو توفیق مل گئی قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ اس لیے قرآن پاک کو ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کا تو معاملہ ہی الگ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، ہم اس کے ترجموں کو سیکھیں، اپنے بچوں کو اس کا مطالب سکھائیں، اپنے بچوں کو اس کے معنی سکھائیں، اور خود سیکھیں، خود عمل کریں۔ 4 حقوق ہیں کلام پاک کے۔ پہلا حق تلاوت کلام پاک۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک تلاوت کر، نعوذ باللہ یہ لفظ بولتے ہیں تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، اب برملا ایسا لفظ بولتے ہیں کہ زبان سے نقل کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا۔ یاد رکھیے تلاوت کلام پاک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے اوپر پڑھنے پر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، 30 نیکیاں۔ اب آپ آگے چلیں،
ایک رکوع آپ نے تلاوت کیا، آپ گن سکتے ہو کتنی نیکیاں اللہ نے آپ کے نام اعمال میں ڈالی؟ نہیں گن سکتے۔ دوسرا رکوع پڑھا، تیسرا رکوع پڑھا، یہاں تک کہ اگر ایک سپارے کی اللہ تعالیٰ روزانہ توفیق عطا فرما دیں تو سبحان اللہ، نہیں تو جتنا ہو سکے پڑھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، حضرت کے مواعظ میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے اپنے مواعظ میں لکھا کہ انسان کے نام اعمال میں اضافے کی بہترین چیز تلاوت کلام پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم تلاوت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کتنے نام اعمال میں نیکیاں گری، اور جس دن تلاوت نہیں کی اس دن ہمارے نام اعمال میں وہ نیکیاں نہیں آئیں، تو نقصان ہوا نا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک تاجر ہے، وہ روزانہ دکان کھولتا ہے لیکن ایک دن دکان نہیں کھولی، وہ لاس ہے نا، اس لیے کہ دکان نہیں کھولی، اس کو تو ہم نقصان شمار کرتے ہیں، لیکن تلاوت کلام پاک نہ کرنے کو ہم نقصان نہیں سمجھتے۔ یہ تلاوت کلام پاک ایک مستقل عبادت۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام، جو 4 فقہ ہیں، ان چاروں فقہوں میں فقہ حنبلی جس کو کہا جاتا، اس کے امام، عجیب اللہ رب العزت نے ان کو تقوی کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسی ان کے اوپر پوری کتاب ایک لکھی ہے کسی نے، امام احمد ابن حنبل کی تقوی کے اوپر، عجیب کتاب ہے، عجیب عجیب اس میں ان کے تقوی کے واقعات لکھے ہیں۔ ان کو یہ واقعہ میں نے اپنے استاد حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم سے سنا، کتابوں میں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار نصیب ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ شیخ آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو آپ ایک سوال کر لیجئے گا۔ وہ سوال یہ کہ یا اللہ آپ کے قرب کا بہترین ذریعہ کون سا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اگر اب کہ اللہ نے مجھ کو یہ موقع دیا میں ضرور سوال کروں۔ دیدار نصیب ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا یا اللہ آپ کے قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یہ بغیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے، میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہم روز مرہ کی بنیاد پر جو لوگ تلاوت نہیں کرتے کتنا اپنا بڑا نقصان کرتے۔ کبھی سوچیں ہم کہ آج ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں آنی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم تلاوت کر کے فارغ ہوتے ہیں، اگر آپ حروف کا حساب جوڑیں آپ گن نہیں سکتے کہ ہمیں کتنی نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی اپنے فضل سے۔ تو تلاوت قرآن پاک یہ پہلا حق ہے کلام پاک کا، اور جو برکتیں انسان کو آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ عقدوں کو اور مسائل کو حل فرماتے ہیں، مشکلات کو حل فرماتے ہیں، وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تلاوت کلام پاک سے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ میرے سے کہتے تھے، اور میں نے ان کے منہ سے جملہ مفتی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت کثرت سے کہتے تھے کہ جب تلاوت کر کے اور مناجات مقبول پڑھ کر فارغ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پیچھے ہاتھ رکھ دیا، کمر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ جملہ والد صاحب کا بڑا مشہور تھا۔ کہتے تھے جب تلاوت کلام پاک اور مناجات مقبول قرآن اور حدیث، قرآن پاک کی اور حدیث شریف کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں فرماتے تھے جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے اللہ نے کسی نے ہاتھ رکھا ہے، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ آپ معمولاً تلاوت کلام پاک پڑھیں کریں اور اللہ سے دعا مانگے، مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب، قرآن اور حدیث کی دعاؤں کی کتاب وہ پڑھیں، آپ دیکھیں کتنے مسائل تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حل کر دیں گے آپ کو۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک کو معنی سے سمجھنا۔
اس میں ہم لوگ بہت قصور کا شکار، بہت کمی کا شکار، اور قرآن پاک تو در حقیقت آیا ہی ہدایت لے کر، معنی تو سمجھنا ضروری ہے اس کے۔ اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا، اللہ نے ہمارے اوپر یہ قرآن پاک کو نازل کیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے، عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب کے ساتھ اپنے نبی بھیجے۔ توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، صحف ابراہیم ان کے ساتھ صحیفے تھے، ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ایک چیز پڑھ کر بھی سکھلائی۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ کے نبی کو پڑھنا سکھایا جبریل امین علیہ السلام نے کہ اس طرح پڑھا جائے گا قرآن پاک۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ بھی اس طرح پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا؟ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ وہاں سے سلسلہ تعلیم و تعلم کا شروع ہوا، آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو سلسلہ تو یہ اوپر سے چل رہا ہے نا، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں میں جائے گا انشاءاللہ۔ وہ خوش نصیب ہے جن کے بچے کلام پاک کی تعلیم حاصل کرتے۔ تو پڑھنا سکھایا، معنی سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے صحابہ کرام تو عرب تھے، قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا، تو معنی سکھلائے کہ ہاں مطلب یہ ہے۔ صحابہ کرام کے مختلف واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح بہت اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے اتنے عرصے میں یہ ترجمہ سیکھا۔ ترجمہ تو آتا تھا، معنی اور مطالب سیکھے اور امت کو بتائے، لوگوں کو بتائے۔ تو قرآن پاک تو یہ ہماری کتاب، یہ ہماری رہنما کتاب ہے۔ ہم قرآن پاک نہیں کھول کے پڑھیں گے، ہمارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہو بھی نہیں سکتا۔ محرومی تو ہماری ہوگی کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی کسی کو کوئی خط لکھے، کوئی پیغام بھیجے، کوئی ای میل کرے، آج کل کی زبان میں بولے ای میل بھیجی، کوئی واٹس ایپ میسج بھیجا، اور دوسرا انسان شکایت کرتا ہے آپ نے میرے واٹس ایپ کو سنا نہیں، میں نے 2 دن سے آپ کو واٹس ایپ بھیجا ہوا ہے، آپ کو سننے کا بھی موقع نہیں ملا، آج 3 دن سے میں نے آپ کو ای میل کی ہوئی۔ اگر ہمیں کوئی ساتھی ای میل کرتا ہے اور 1 دن کے اندر آپ جواب نہ دو تو شکایت کا فوراً فون آ جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ توجہ نہیں کرتے، آپ ہماری ای میل کو پڑھ تو لیا کریں۔ انسان تو اگلے دن ہی شکایت کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو قرآن پاک سکھایا، بتایا، اس کے معنی سکھائے، اس کے مطالب سکھائے۔ حدیث شریف ساری قرآن پاک کی تشریح ہی ہے، وہ ہمیں سکھائی۔ ہم ہیں کہ اتنے بے نیاز کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ہم سے کلام کیا کیا، ہمیں مطلب ہی نہیں آتا، پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، تو کتنی بڑی ہماری محرومی ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت فرمائی کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی، اور رسول یوں کہیں گے کہ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کی شکایت لگے گی جن کو قرآن پاک نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو کچھ مطلب پتا۔ اب دیکھیے، محرومی کا اندازہ لگائیں، اور میں تو کہتا ہوں بدنصیبی کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل اس قابل تو ہے نہیں کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ حدیث شریف میں فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان صرف جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں۔
ہم جو عمل کرتے یہ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی، ہمارے روزے کیسے، ہم کتنے اہتمام سے کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی سہارا بچتا ہے آخرت کا، کہ ہماری شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یہی سہارا ہے نا ہمارے پاس۔ اب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ہماری تو شکایت ہو رہی، اور شکایت لگانے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت لگ رہی ہے بارگاہ خداوندی میں، تو کہاں جائیں گے؟ آخری سہارا تھا وہ بھی گیا۔ اس لیے قرآن پاک کا معنی سیکھنا یہ ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ نے بیٹی کو رخصت کر دیا اس کے سائے میں، ٹھیک ہے برکت ہے، لیکن مقصد تو یہ نہیں ہے نا۔ تلاوت بھی مقصد نہیں ہے، مقصد در حقیقت معنی ہے، ہدایت امت کے لیے کہ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ تلاوت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تلاوت پر ہم کو ثواب عطا فرمایا، برکتیں عطا فرمائی، انوارات عطا فرمائے، لیکن مقصد تو ہے کہ اس کا ترجمہ سیکھو، معنی سیکھو، مطالب اس کے سیکھو۔ اور اتنے غیر مسلم اس کو پڑھتے ہیں، مجھے کتنے غیر مسلم ملے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا تھا، جب بھی کوئی مجھے ملا میں نے ان کو کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ایمان بھی عطا فرما دے قرآن پاک کی برکت سے۔ تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا، دیکھو یہ قرآن پاک ہماری بازاروں کی کتاب ہے، بازار ہمارے اس کے مطابق چلیں، ہماری عدالتوں کی کتاب ہے، عدالت اس کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ ہماری اسمبلیوں کی کتاب ہے، قوانین اس کے مطابق بنے، ہمارے گھروں کی کتاب ہے کہ گھروں کی زندگیاں اس کے مطابق چلیں۔ جب یہ قرآن پاک کی تعلیم ہوگی، قرآن پاک پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف اس انسان پر اپنا رحم ہی نازل نہیں فرماتے، ان کو پوری قوم کی سرداری ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہی تو ہے۔ صحابہ کرام کیا اور ہم نے حالات پڑھے زمانہ جاہلیت کے، جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، کتنی ضدی قوم، کتنی گناہوں میں مبتلا قوم جب زمانہ جاہلیت تھا۔ قتل و غارت گری شیوا تھا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا ان کا کام تھا۔ پورے سال میں صرف اشہر حرم کے اندر یہ اپنے جنگوں کو روکتے تھے، قبائلی جنگیں اس کے خلاف اس کے خلاف، شراب نوشی، بے حیائی، بدکاری عام تھی پوری قوم میں، ضد، ہر درمی، قبائلی جنگیں، دوسروں کا مال لوٹ لینا، چوری کرنا، جرائم سے بھری بھی دنیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، جو صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، ایک سے ایک ہیرا بنتا چلا گیا۔ وہ صحابہ کرام جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا تو طرح طرح کے جرائم تھے، ایمان قبول کیا تو ایسے انسانیت کے، ایسے امن کے پیامبر بنے کہ دنیا ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتی تھی، انسانیت سیکھتے تھے کہ ایسے بھی دنیا میں انسان ہوتے۔ کتنا انقلاب برپا کیا، چونکہ قانون قرآن تھا، قانون حدیثیں تھی، سنت تھی۔ اللہ نے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے پورے جزیرہ نما عرب کی قیادت ان کے ہاتھوں میں دے دی، پورے جزیرہ نما عرب۔ کسی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ عرب، یہ صحابہ کرام اونٹوں کی مہارے تھامے ہوئے بے یار و مددگار مکہ مکرمہ سے نکلے ہجرت کر کے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوموں کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ قرآن ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، دولت بھی نہیں تھی، ایک قرآن کا عمل تھا جس نے پورا جزیرہ نما عرب ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عرب مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ کیسر و کسرا فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیسر و کسرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ قیصر و کسریٰ بھی کبھی فتح ہو سکتے ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، ان کو ان صحابہ کرام نے فتح کیا. ایسا جیسا آج امریکہ، تو کس بنیاد، کس طاقت پر فتح کیا؟ کون سی طاقت تھی ان کے ساتھ؟ ایک یہی تھا نا، ایمان تو تھا، قرآن تو تھا. لیکن جو مسلمان چھوڑتے چلے گئے قرآن کو، آپ دیکھ لیجئے کس گڑھے میں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ قرآن در حقیقت معنی سیکھنا، یہ دوسرا کام. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے روز مرہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سیکھنا. تیسرا حق کلام پاک کا وہ ہے قرآن پاک پر عمل کرنا. صرف پڑھنا نہیں، قرآن پاک پر عمل کرنا. جو قرآن کریم کی ہدایات، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. کہنے کو تو دو لفظ ہیں، لیکن بڑی ریاضت اور بڑے مجاہدے اس کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی عادتوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا. تو اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہم خلق القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے جیسے کہ قرآن کے اخلاق ہے. یہ تیسرا عمل ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ جو تیسرا حق ہے کلام پاک کا، وہ قرآن پاک پر عمل کرنا. جتنے عمل کی توفیق ہوگی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اتنی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکتیں وہ ہیں جو خود آنکھوں سے آپ کو نظر آئے گی. کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ اس قرآن پاک سے وابستہ ہوئے، پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہوئے، مطالعے سے وابستہ ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں اب مزہ آنا شروع ہوا. اب پتہ چلا کہ پہلے تو ہمارے پاس جہالت تھی، علم اب آنا شروع ہوا، علم اب آیا. یہ تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق ہے قرآن کریم کا، کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا. یہی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، یہی کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائے. تابعین، طب تابعین سے لے کر آج تک کا سلسلہ یہی ہے، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. جو ہمارے مدرسوں میں کام ہو رہا ہے، ہمارے مکاتب قرآنیہ میں کام ہو رہا ہے. ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدرسوں میں ان کے ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں. کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مقرر فرمائے. اگر ہم عمل کریں گے ہماری زندگیاں سنوریں گی، ہماری نسلیں سنوریں گی. ہم ان سے دور ہوں گے تو بہت بڑا نقصان ہم اپنا اور اپنی اولادوں کا کریں گے. اور آج آپ معاشرے میں صاف نظر آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو صاف نظر آتا ہے. جن گھروں میں دینی تعلیم آئی، جن بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی تعلیم حاصل کی، اس کے مطابق زندگیاں گزاری، ان کی نسلوں میں بھی دین ہے، ان کے گھروں میں بھی چین سکون ہے، ان کے گھروں میں بھی اطمینان ہے، سب کچھ ہے. اور جو دور ہو گئے ان کی اولادیں بھی دور ہو گئیں، ان کی نسلیں بھی دور ہو گئیں، اور اس کے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے جو پھیلے پڑے معاشرے میں. اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی میری، آپ کی، ہم سب کی اصلاح فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.